جی یہاں پر آپ کو پہلے ہی یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ وہ گیدرنگ جو ہے وہاں پر آپ کسی کو نہیں جانتے، وہ آپ کے لیے نئی ہے، اٹس نیو فار یو. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو دیکھیں دو لوگ ایک ہی پارٹی میں گئے، ٹھیک ہے، اس ایک ہی ایونٹ میں گئے. ایک جو ہے وہ یعنی کہ آگے بڑھ کے سب سے گھل مل رہا ہے، سلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، ایکسپریسو ہے، ٹھیک ہے، وہ خود اپنا انٹرو کروا رہا ہے. دوسرا جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے گھلنے ملنے میں، وہ آبزرو کر رہے ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آدم بیزار ہے تو ایک ہی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو ٹائم لگ رہا ہے پروسیس کرنے میں. تو دونوں غلط نہیں ہیں، دونوں صرف ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ای اور آئی کی ایگزامپل ہے. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جیسے اپنی کیٹیگری میں پہلی کیٹیگری میں انٹروورژن اور ایکسٹروورژن رکھتا ہے، اب اسپیکٹرم بہت براڈ ہو گیا ہے، اس میں ایوری پرسن بھی انکلوڈ ہونا چاہیے. جی جی بالکل، آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم دن کے 24 گھنٹے میں نا آئی بھی پرفارم کرتے ہیں، ای بھی پرفارم کرتے ہیں. جیسے یہ دونوں ہاتھ ہیں نا ہمارے، ابھی آپ نے اس ہاتھ سے بھی نام لکھا اور اس ہاتھ سے بھی نام لکھے نا، ایسا نہیں تھا کہ نہیں لکھے. تو دونوں ہم پرفارم کرتے ہیں، لیکن ہماری پریفرڈ ایریا کوئی ایک ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو کمفرٹ ہوتا ہے وہ کسی ایک میں ہوتا ہے. دوسرے میں اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہیں، جب ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہیں، جب ہم اس سے پریکٹس کریں. لیکن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی، وہ پریکٹس سے آتی ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی ریزسٹنس ہوتی ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اچھا جو ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے اسپیکٹرم پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کمفرٹ زون بہت ویریبل ہوتا ہے. ان کو انٹروورژن میں بھی کمفرٹ فیل ہوتا ہے، دے فیل سیف، دے فیل ایٹ ہوم، اور ان کو ایکسٹروورژن میں بھی فیل سیف ہوتا ہے. دیکھیں ٹائپ از ناٹ بیہیویئر. ایکسپیرینس پہ جی ڈپینڈ جی کرتا میں ہے. آپ کا سوال سمجھ گئی ہوں. ٹائپ از ناٹ بیہیویئر. یہ ای اور آئی دونوں بیہیویئر ہم کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آئی ہوں تو میں ای بیہیو کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ای لوگ بھی آئی بیہیو کر سکتے ہیں. نہ ہم 100% آئی ہوتے ہیں، نہ ہم 100% ای ہوتے ہیں، کیونکہ 100% جو ہوتا ہے وہ ایب نارمل ہوتا ہے، وہ خدا نہ خواستہ پھر مینٹل ہاسپٹل پہنچ سکتا ہے. اس کو پھر یعنی ہاں چلیں، مجھے اچھا لگا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے رسپانس آیا. جی کیا نام ہے آپ کا؟ یہ جو پنک کلر میں ہیں، آپ آئی ہیں یا ای ہیں؟ آئی ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو میں بس کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ ڈومینس جو ہیں یہ دونوں ہم پرفارم کرتے ہیں، لیکن ہماری پریفرنس کوئی ایک ہوتی ہے. ہم نہ 100% آئی ہو سکتے ہیں، نہ 100% ای ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری فطرت، ہمارا سکون کسی ایک میں ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ تو اب دیکھیں یہ ای اور آئی دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ اس میں دیکھیں کہ آپ آئی ہیں یا ای ہیں. اس کو پڑھیں. جی تو دیکھیں وہی بات ہے نا، میں یہی چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دونوں ہم پرفارم کر سکتے ہیں. آئی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ای پرفارم نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مطلب ہمارا کمفرٹ کس میں ہے. جیسے جو پریفرنس کی ایکسرسائز میں نے آپ لوگوں کو کروائی تھی نا، وہ آپ لوگ اپنے ذہن میں ریوائز کر لیں، وہ فیلنگس آنی چاہیے. اچھا دیکھیں ای لوگ جو ہیں وہ بولنے کے ساتھ ساتھ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بولنے کا سوچنے کا پروسیس ایک ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ لوگوں سے انرجی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یعنی گروپ ڈسکشنز میں مزہ آتا ہے، ٹیم ورک کو وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے ایکسپریسو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کون ایسا ہے جو ای کو انجوائے کرتا ہے؟ پلیز ریز یور ہینڈ. اوکے. نہیں دیکھیں آئی بھی انجوائے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کا جو کمفرٹ زون ہے وہ کس میں ہے، آپ کی پریفرنس کس میں ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے. اسی طرح سے آئی جو ہیں وہ اپنی انرجی اس وقت گین کرتے ہیں جب وہ اکیلے ہوں، ٹھیک ہے، تب ان کو انرجی مل رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ یعنی ڈیپ کنورسیشن کو انجوائے کرتے ہیں.
بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی اکیلے کام کرنے کو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں یا ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کون لوگ آئی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ہاں، آپ میں سے آدھے لوگ تو وہ ہیں جن کی ٹائپ مجھے یاد ہے، ویسے بھی وہ پہلے سیشن میں بھی تھے ہمارے ساتھ. جی. اچھا، اب میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ آپ اپنی انرجی کہاں سے لیتے ہیں، لوگوں سے یا تنہائی سے، یعنی ای سے یا آئی سے؟ اچھا، جو لوگ ای سے لیتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور جو آئی سے لیتے ہیں وہ اوکے، چلیں ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگوں کے پاس یہ شیٹس ہیں تو اس میں آپ لوگ اپنا پریفرنس لکھ لیں انٹروورژن اینڈ ایکسٹروورژن میں. پھر آپ اپنا نان پریفرڈ وہ دیکھ لیں ایریا کہ آپ کی انرجی ڈرین kहाँ پر ہوتی ہے. دیکھیں، جب آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ آپ کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے، تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی انرجی ڈرین کہاں پر ہو رہی ہے، یعنی زیادہ دیر تک. اگر مجھے فیل ہوتا ہو کہ نہیں ایٹ ٹائمس دونوں جگہ سے وہ ڈرین ہو جاتی ہے اور ایٹ ٹائمس دونوں جگہ سے ریچارج بھی ہو جاتی ہے. پھر آپ یہ کیجئے، یہ جو شیٹ آپ کے سامنے ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کا کمپیریزن کر لیں. دیکھیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ 51% آئی ہوں اور 49% ای ہوں، لیکن اسٹل 1% از مسنگ. اگر 50-50 ہو پھر 50% نہیں ہو سکتا، وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ڈیولپ کر لیں. اٹس مین کہ آپ نے اپنا ای یا آئی ڈیولپ کیا ہے. ہاں، دیر آر ٹائمس کہ جب میں اگر لوگوں سے ڈرین ہو رہی ہوں تو میں ایٹ سالیٹیوڈ آئی فائنڈ مائی سیلف بینگ ریچارج. بٹ دیر از ٹائم کہ میں اگر بہت ٹائم تک اکیلی رہی ہوں تو میں ڈرین ہو جاؤں گی اینڈ دین آئی گو ٹو اے کمپنی اور اے فرینڈ ٹو ریچارج. اچھا، اس کے لیے آپ اپنا بچپن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بچپن میں کیسے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم لوگ نان پریفرڈ ڈومین کو اپنے ٹیچر سے یا اپنے والدین سے، اپنے سبلنگ سے سیکھ کر ڈیولپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایک ہی ہوتا ہے ڈومین جو آپ کی فطرت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ یعنی اٹ از دا سورس آف ایکسیلنس اینڈ ہیپینیس آف یورس. انٹروورٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ریچارج ہوتے ہیں اپنے جیسے جیسے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ تنہائی سے دور ہوتے ہیں، they go to their comfort zone to recharge sometimes بالکل when they're drained out. بالکل، ان کے ڈیپ کنیکشنس ہوتے ہیں، ان کے یعنی فیو فرینڈس ہوتے ہیں اور وہ انہی سے انرجی ان کو مل جاتی ہے. لیکن ای جو ہوتے ہیں ان کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو یعنی مسئلہ نہیں ہوتا نئے لوگوں سے گھلنے ملنے میں. اوکے. اچھا، اب آپ لوگ اس کو فل کر کے لکھ لیں کہ آپ لوگ ای ہیں یا آئی ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. آج کا سیشن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس میں بہت ساری وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو پہلے سیشن میں آپ لوگوں نے نہیں کی، ٹھیک ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی بتائے گا، اگر ای اور آئی پہ ہم زیادہ ٹائم نہیں لگاتے، آئی تھنک آپ کو یہ ڈومین سمجھ میں آ گئی ہے. اگر کوئی بس کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر سکے کہ ای اور آئی میں کیا مس انڈرسٹینڈنگس ہو سکتی ہیں. جی، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اگر آئی اور ای کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگس ہوں تو یعنی کون سے وہ تھاٹ پیٹرنس ہیں جن کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے. جی ثنا. ای کو نا دوسرے کے باؤنڈری لائن کا نہیں پتا، دے کراس اٹ ویری ایزیلی. تو دوسرا جو آئی اگر سامنے ہوگا وہ اپنے کمفرٹ زون کو، وہ باؤنڈری کو پروٹیکٹ کرنا اس کے لیے فرسٹ پرائرٹی ہوگی. تو جب کوئی اس کو اندر آ رہا ہوگا اس کی باؤنڈری میں تو دے ول فیل انکمفرٹیبل اور دیٹ ول کریٹ. یس، آئی پریفر پرائیویسی. آئی جو ہے وہ پرائیویسی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ای جو ہیں وہ یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، سوشل ایکٹیویٹیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایکسپریسو ہوتے ہیں. تو یہ چیز جی بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے جواب دیا. اچھا، اب ہم سیکنڈ ڈومین میں آتے ہیں، ایس اور این کے. اچھا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈومین ہے. جن لوگوں سے ہماری انڈرسٹینڈنگ یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کی 90% ریزن یہ ڈومین ہے، ایس اینڈ این.
یہ ایک لینس ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی سچویشن کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایس لینس جو ہے وہ اور ہوتا ہے, این لینس جو ہے وہ یعنی دنیا کو اور زاویہ نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے. تو امیجن کریں کہ جیسے اگر آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے اور وہ تصویر کسی درخت کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ایس ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ اس کے ظاہری پہلو پہ جائے گا کہ یہ سبز رنگ کا درخت ہے اور موسم اچھا ہے, یا جو چیزیں اس کو سامنے نظر آ رہی ہیں نا, جو ریئلٹیز اس کو نظر آ رہی ہیں, وہ اس کو اپنے 5 سینسز کے ذریعے سے ڈسکرائب کرے گا. وہی پکچر جب آپ کسی این کو دکھائیں گے تو این جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فلسفہ جوڑے گا کہ یہ جو درخت ہے یہ زندگی کی گروتھ کی علامت ہے, یہ سمبل دکھا رہا ہے. تو این لوگ جو ہیں وہ چیزوں کے پیچھے چھپے ہوئے معنی تلاش کرتے ہیں. دے سیک میننگس, دے لو آئیڈیاز, سمبلس. اور ایس جو ہیں وہ ریئلٹیز کو پسند کرتے ہیں, وہ ایکسپیرئنس کو پسند کرتے ہیں, ایکشنز کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے پاس جو شیٹ ہے اس میں بھی اس کی پوری لکھی ہوئی ہے کہ ایس جو ہیں وہ فیکٹس اینڈ ڈیٹیلز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور پریکٹیکل اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور ان کے نزدیک ایکسپیرئنس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے یعنی کہ بنسبت آئیڈیاز. ٹھیک ہے. اور پریزنٹ ریئلٹیز کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے, اور ان کو بالکل کلیئر یعنی انسٹرکشنز چاہیے ہوتی ہیں. کوئی یعنی فلسفیانہ یا ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کی طرف ان کا اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں, غور سے سنیں. اس سے آپ کو کمیونیکیشن پیٹرنز پتہ چلیں گے لوگوں کے. ایون کہ آپ محسوس کریں, آپ دیکھیں, آپ سنیں, آپ کو انہی میں وہ لوگ نظر آ جائیں گے جو آپ کی فیملی میں ہیں, جو آپ کی ورک پلیس میں ہیں. آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ میری کیوں کسی سے یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور کیوں کسی سے مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈومین ہے. ٹھیک ہے. اور این کی طرف آئیں تو این جو ہیں وہ یعنی کہ پاسبلٹیز کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, بگ پکچر کو دیکھتے ہیں, یعنی آئیڈیاز اور امیجنیشنز کو انجوائے کرتے ہیں, فیوچر اپارچونیٹیز کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. ایس جو ہیں وہ پریزنٹ ریئلٹیز کی طرف زیادہ ہوتے ہیں, این جو ہیں وہ فیوچر پاسبلٹیز اور ویژن کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ دونوں بیہیویئرس اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں. میں پھر وہی بات کروں گی کہ نہ ہم 100% ایس ہوتے ہیں نہ ہم 100% این ہوتے ہیں, کیونکہ 100% ہونا ایب نارملٹی میں آتا ہے, وہ بندہ پھر نارمل نہیں ہوتا. لیکن ہماری فطرت, ہماری پریفرنس اس میں سے کوئی ایک ہے. تو آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ ایس اور این کے درمیان کیا غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ اچھا, جو لوگ پہلے کر چکے ہیں پروگرام ان سے بلکہ میں ریکویسٹ کروں گی اگر وہ پلیز حصہ لیں اس میں, کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو پھر ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا نا اس ڈومین کو اپنی ڈیلی لائف میں, کہ کیا تجربہ ہوا آپ کو. اگر آپ ایس ہیں تو این کو کس طرح کی غلط فہمیاں تھیں یا وہ کون سے ایریاز آف مس انڈرسٹینڈنگس تھے؟ جی. اچھا چلیں, میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے. آپ لوگ فیکٹس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں, یعنی آپ میں سے کون لوگ ہیں جو فیکٹس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو یعنی پاسبلٹیز کی طرف زیادہ جاتے ہیں؟ تو جو فیکٹس والے لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, وہ ایس ہیں پھر. ٹھیک ہے. فیکٹس والے لوگ ایس ہیں, اور این والے لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو فیوچر کو دیکھتے ہیں, پاسبلٹیز کو دیکھتے ہیں. اچھا, ہاتھ صحیح سے کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے.
پلیز میں بور نہیں ہونا چاہ رہی. ٹھیک سے ہاتھ کھڑے کریں اپنے, آپ لوگوں کے ہاتھ مجھے نظر آئیں. جی آپ لوگ بھی پلیز اپنا تھوڑا سا ان پٹ ڈالیں کہ آپ لوگوں کو اپنا سمجھ آئے ایس اور این کا. اس میں مجھے ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ لگ رہی ہے کہ جو این والا ہے اگر وہ پاسبلٹیز شیئر کرتا ہے سینسنگ والے کے ساتھ تو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جو کیونکہ وہ سینسنگ والا جو ہے وہ ریئلٹی پہ فوکس کرتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم یہ بات کیسے کر رہے ہو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. جو فیکٹس اور فگرز گراؤنڈ پہ ہیں ایسی کوئی پاسبلٹی نظر ہی نہیں آتی کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. گڈ, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ سوال سن کے. دیکھیں ان کو ان کی نظر سے دکھانا ہے. میں این لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایس لوگوں کو جب کوئی بات بتانی ہو نا, ایس لوگ ایکسپیرینس والے لوگ ہوتے ہیں, ایکسپیرینس کو اہمیت دیتے ہیں. این جو ہیں وہ انوویٹو ہوتے ہیں, وہ نئے نئے کام کریں گے, وہ ایکسپیرینس کی طرف زیادہ وہ نہیں ہوتے, وہ مطلب کاموں کو نئے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. تو جب این کو اپنی بات ایس کو سمجھانی ہو تو وہ کیسے سمجھائے گا؟ جی سمیرہ, سمیرہ بھی ایسے ہیں نا ہمارے پاس. چلیے میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں این کو جب اپنی بات ایس کو سمجھانی ہوگی تو وہ اس کو کہانیوں کے ذریعے سے یا کسی کے تجربات کے ذریعے سے سمجھائے گا کہ یہ کام دیکھو فلاں نے کیا تھا تو اس کے یہ نتائج آئے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیونکہ آپ اس کو جتنا زیادہ فیوچر دکھاتے چلے جائیں گے نا, ٹھیک ہے وہ ڈومین بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھی ہے اس کے اندر, لیکن وہ ایس سے زیادہ جلدی سیکھے گا, وہ آپ کی بات سے ایس طریقے سے زیادہ کنونس ہوگا. اور یہ جو ماڈیول ہے پورا یہ انٹرنیشنل لیول پر سیلس میں پڑھایا جاتا ہے, کمیونیکیشن میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یو ایس آرمی جو ہے وہ اس کو پورا لے کے چلتی ہے, اور دنیا کے جتنے بھی بڑے اہم اہم ادارے ہیں, ایپل ہو گیا, ناسا ہو گیا, وہاں پر یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. لوگ اس کے ذریعے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو دو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں نا, یہ ہر جگہ آپ کو ملیں گے, گھروں میں ملیں گے, ورک پلیس میں ملیں گے, ساری یعنی کہ کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل جماعتوں میں ملیں گے. ٹھیک ہے, ایون کہ دیندار لوگوں میں بھی ملیں گے. تو ہر جگہ پر ہر کمیونٹی میں آپ کو یہ دو طرح کے لوگ دکھیں گے. تو یہ جو میں نے بات کہی ہے نا کہ یہ بہت امپورٹنٹ لمحہ ہے, یہ جو وقت ہے اگر آپ نے اس میں ایس اور این کو سمجھ لیا اور جان لیا تو آپ سمجھیں کہ اگلے کو سمجھانے کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی. اٹس اے گیم چینجر. اگر فوکس اور ڈیٹیلس کی بات آپ کر رہے ہیں اور ساتھ فوکس اور پاسبلٹیز کی بات کر رہے ہیں بگ پکچر, جی یہاں پہ ہمیں ایک اور جو کانسیپٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کی سچویشن بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر. آپ اگر بڑی پکچر دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی پرسنل سچویشن کو دیکھتے ہیں, پہلے سچویشن کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اگر میں ان پاسبلٹیز کی طرف جاتی ہوں. آئی ٹیک مائی اون ایگزامپل رائٹ ناؤ, میں ڈیٹا انالسٹ ہوں, لیکن میرے پاس ایک اچھی اپرچونیٹی آئی ادھر ادھر جاب کرنے کی, تو آئی ٹوک اٹ. دیکھیں ایس کے اندر بھی کچھ پرسنٹیج اللہ نے این کی رکھی ہے. یہ جو نان پریفرڈ ڈومین ہے نا, یہ اللہ نے ہمارے اندر کم رکھی ہے, لیکن اس کو رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ بیلنس آئے. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ بیلنسنگ کی بات ہے. یعنی اس طرف ہم نہیں دیکھیں گے. دیکھیں وہ تو آبویس بات ہے کہ یعنی اگر ایس ہے تو اس کے اندر بھی کچھ پرسنٹ این ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایس فیصلہ لے سکتا ہے. آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اوور آل آپ کسی سچویشن کو, اگر کوئی ایسی نارمل سچویشن ہے تو آپ اس کو ایس نظر سے دیکھتے ہیں یا این نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل ایک بہت فنی سی مثال ہے کہ یہ دو میاں بیوی ہیں. یعنی ہوتا ہے نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی اس ڈومین میں ایک ہی ہوں, دونوں ایس ہوں یا دونوں این ہوں. ٹھیک ہے, آئیڈیلی تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک ڈومین میں ہوں, لیکن اگر نہ بھی ہوں تو اس کے پیچھے کی سائنس بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں ہوتا ہے ایسا. تو دیکھیں جب یعنی جیسے فار ایگزامپل این ہے, این پارٹنر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کو بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت جوش اور خروش سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے. ایس کہہ رہا ہے اچھا وہ جو برتن کچن میں رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو دیکھیں این جو ہے وہ پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہے, فیوچر کی بات کر رہا ہے, بگر پکچر کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ایس جو ہے وہ یہاں پہ حقیقت پسندی دکھا رہا ہے.
وہ کہہ رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے, ابھی پریزنٹ سچویشن کو دیکھو. سچویشن میں کیا کرنا چاہیے بٹ وہ ایگزیکٹلی what the other person is. ہاں How will you communicate? ہاں دیکھیں بالکل بہت اچھا سوال کیا. میرے پاس ریلیشن شپ کوچنگ کے لیے بھی کافی وہ لوگ آتے ہیں اور میں بڑی حیران بھی ہوتی ہوں, اور بلکہ ٹائپ کی مجھے افادیت بھی نظر آتی ہے کہ بہت سارے کپلز جن میں اختلاف ہوتا ہے ان میں سے 95 کپلز جو ہیں نا ان کی اس ڈومین میں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الگ الگ ہیں تو ان کی لڑائی ہوتی رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں کہ یہ ایس ہے اور یہ این ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی فطرت ہے, کمزوری نہیں ہے. این یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایس کی کمزوری ہے اور وہ اس کو اپنی طرح کا بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. جی But in a workplace, not about the couple, in a workplace, when my parents پہچان جاتے ہیں کہ اگلا پرسن کون ہے now, but how to communicate effectively with the person. دیکھیں اس میں پھر جتنا آپ یعنی آپ سب سے پہلے تو اپنی جو ڈومین ہے نا اس کو گرپ میں لائیں کہ آپ کو خود شناسی ہو کہ میں کون ہوں, اس کو آپ اپنی اسٹرینتھ سمجھیں, ٹھیک ہے. دین پھر اب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ جو آپ سے تھوڑے سے ڈفرینٹ لوگ ہیں نا آپ ان کو بھی سمجھیں. پھر آپ ان کے نان پریفرڈ ڈومین کو سمجھیں گے اور اس کے پیٹرن میں ان کی کمیونیکیشن کو ٹرانسلیٹ کریں گے اپنے تک. مطلب آپ نے دیکھیں یعنی کہ پرسنالٹی ٹائپ از ناٹ فار مس انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے. پرسنالٹی ٹائپ از فار انڈرسٹینڈنگ. اٹ از یوز ٹو انڈرسٹینڈ پیٹرنس. Understanding is something else, but at the same point, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں like let's suppose S and N. S جو ہوتا ہے وہ implement کر رہا ہوتا ہے, اس کو یہ چیز like you can say that in a clear words کہہ رہا ہوتا ہے you have to be like me. ٹھیک ہے, be like me. But آپ کسی کے اوپر اپنی ذات یا اپنی پرسنالٹی یا اپنا آپ مسلط نہیں کر سکتے. ویری گڈ, اسی لیے ہم نے ٹائپ کی روشنی کو عام کرنا ہے. بہت اچھا, ماشاء اللہ آپ نے میرے دل کی بات کی. میں چاہ رہی تھی بالکل, اور آپ یقین کریں ماشاء اللہ آپ لوگ بہت ہی زبردست آڈینس ہیں. بلکہ اب تک کہ میں نے جتنے بھی سیشنز لیے تو بہت مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ماشاء اللہ. دیکھیں یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو پرابلمس آ رہی ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا ہے, جب لوگوں کو ٹائپ کی سمجھ آئے گی, جب لوگوں کو یہ سمجھ آئے گا کہ ہر بندہ ہماری طرح کا نہیں ہے, یعنی کہ ہم سے یعنی کہ کچھ لوگ مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور وہ یعنی کوئی غلط بات نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ان کے تھاٹ پیٹرنس بنائے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے اس اویئرنیس کو عام کرنا ہے, How? یعنی اس کو خود سمجھ کے اور لوگوں کو سمجھا کے. ہم لوگ خود سمجھ سکتے ہیں, بعض پوائنٹ کے اوپر ہم لوگ اگلے کو نہ سمجھا پاتے ہیں, نہ اگلا ہماری بات سمجھنے کو تیار ہوتا ہے. وہ پرسنالٹی ٹریٹس میں آ جاتا ہے, وہاں پہ پھر آپ اپنی انرجی نہیں ڈرین کریں گے. So that's the main point, جی how to resolve this problem in our society. اس چیز کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں easily, it's just a easy thing to do, right? آپ مجھے اپنی بات سمجھا رہی ہیں, it's same like this. But آپ اس میری چیز کو نہیں سمجھ رہی اور میرا مقصد ہے آپ کو سمجھانا, تو وہ چیز کیسے ہوگی؟ وہ چیز ایسے ہوگی, میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو سلائڈ ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کی تھی نا کہ ٹائپ کا مقصد کیا ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ ان کی خوشی اور ان کی ایکسیلنس, اس کا راز یہ ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو جانیں, اور پرسنالٹی ٹائپ کو جب وہ جانیں گے نا تو ان کو دوسرے لوگوں کی بھی سمجھ آنے لگ جائے گی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں نا جیسے فار ایگزامپل یعنی کہ ثنا کو اپنا یہ پتہ چل گیا کہ یہ INTP ہیں, یہ 4 ڈومینس ان کو کلیئر ہو گئی. تو اب اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ ان کو ENFJs کی بھی تھاٹ پیٹرنس تھوڑی سی سمجھ میں آنے لگیں گی. ان 4 ڈومینس کو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ کو آ جائے, یہ آپ کو پریکٹس سے آتی ہے چیزیں, جیسے جیسے آپ لوگوں سے ملیں گے ان کو سمجھیں گے. یہ جو پرسنالٹی ٹائپ ہے اس کو آپ بک سے زیادہ لوگوں سے آپ پڑھیں, آپ لوگ انسانوں کو پڑھیں, یہ خود ہی سمجھ میں آنے لگے گی.